منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی احترام، سادات و مشائخ، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزوں، ان حالات میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کا میں نے دورہ کیا، بہت سارے شہروں اور بہت سارے بستیوں سے خطاب بھی کیا۔ پچھلے ایک سال کے اندر بہت علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن آپ کو جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہندوستان میں جاتے ہیں ان کا جوش و جذبہ اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ میں ہی وہ ممبئی کی جوانی کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ممبئی کے جوانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ایک بات مشہور تھی کہ یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے اس میں دھمک ہوتی ہے، لیکن اتنے دنوں سے اتنے بڑے نوجوانوں کے مجمع سے ملاقات میری نہ ہو سکی، اور آج میں دیکھ رہا ہوں یہ کھچا کھچ بھرا ہوا گلستان اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اب ممبئی کی سرزمین پر بھی بیداری آ چکی ہے۔ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، اقبال نے کہا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اس شیر کے ہوشیار ہونے کا وقت آ چکا ہے جو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں مختصر سی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ذہن میں اتر جائے۔ حالات کا رونا جو رو رہے ہیں آج، یقیناً ہر کوئی پریشان ہے ان حالات کو لے کر کہ کیا ہوگا۔ علماء بھی پریشان ہیں، مشائخ بھی، تنظیموں کے ملی سربراہ بھی، اور عوام تو عوام ہے۔ عوام الناس کا بھی یہی حال ہے کہ سب اس حال میں پریشان ہیں کہ روز بروز کوئی نیا فتنہ سننے کو ملتا ہے، روز بروز ہمارے دلوں کو جلانے کا کام کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہے۔ باضابطہ یہ پری پلان سارے کام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ مسلمان یہاں پر اگرچہ مائنورٹی میں ہیں اور اقلیت میں کہے جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بات کی طرف آپ کبھی خیال کرتے ہیں؟ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی پچھلے کئی سالوں سے، سچر کمیٹی، سری کرشنا کمیٹی، سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں سے تحقیق کرائی گئی کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے ہندوستان میں۔ انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ ایسی رپورٹ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان دلت سماج سے بھی زیادہ نیچے کا حصہ گزار رہے ہیں، یعنی
غربت و افلاس میں، ایجوکیشن میں، بہت سارے صفائی ستھرائی کے معاملات میں، ساری رپورٹوں میں موجود ہے۔ جس قوم کے بارے میں یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ یہ نہتے ہیں، کمزور ہیں، توجہ ہو، ان لوگوں کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ڈپارٹمنٹ میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، سیاست میں ان کا کوئی قائد نہیں ہے، مال و دولت میں پیچھے ہیں، جاب لیس ہیں، یہ ساری رپورٹ موجود ہیں، یہ زبانی نہیں لکھت میں موجود ہے۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں جو قوم اتنی کمزور ہے یہاں پر یہی ساری میڈیا میں ڈسکشن کا موضوع کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جو قوم کمزور ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، پھر صبح سے شام تک یہ دجالی میڈیا کیوں اذان، برقعے، ٹوپی، داڑھی انہی پر کیوں ہے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے، ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے جب تم کہتے ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور پھر صبح شام ان کی مالا جپتے ہو تو کچھ تو بات ہے، کچھ تو بات ہے۔ جس کو اقبال نے کہا تھا، اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ہاں، یہ حالات جو آج پیدا ہوئے ہیں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں اس طرح کے، یہ کیا نیا ہے ہمارے لیے؟ میرے عزیزو، اقبال نے یہ بھی کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی، یہ آج کا نیا معاملہ نہیں ہے، روز اول سے یہ مقابلہ دیکھا جا رہا ہے، روز اول سے دیکھا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں غریب صحابہ تھے میرے آقا کے ساتھ، لیکن ان کو مارا جاتا تھا، ان کی موب لنچنگ ہوتی تھی، انہیں قتل کیا گیا، ان کو سولیوں پر چڑھایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کے ساتھ ہمیشہ آزمائش کا دور چلتا رہا ہے، اور یہی حقانیت کی جماعت ہی تو اپنا امتحان دینے کے لیے کربلا کے میدان میں بھی اتری تھی۔ بہت مختصر جماعت تھی لیکن بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکر لینے کے لیے اتری تھی۔ تو دنیا یہ تاریخ ہماری جانتی ہے کہ ان کے لیے تعداد اہمیت نہیں رکھتے ہیں، ہاں یہ امت محمدیہ کوانٹیٹی پہ نہیں چلتی ہے، کوالٹی پہ چلتی ہے۔ دنیا کو یہ پتا ہے۔ آج جو حالات کا رونا رو رہے ہیں اس پر میں گفتگو کو لے آتا ہوں میرے عزیزوں۔ یوں ہی گستاخیاں نہیں ہو رہی ہیں، یوں ہی اسلام، مسلمانوں اور قرآن اور ذات رسول کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے معاملات ہیں۔ عام آدمی اگرچہ نہ سمجھتا ہو لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، برسوں تک تمہیں نشہ دیا گیا ہے اور ہر زمانے میں یہ کیا گیا ہے، کئی طرح کے نشہ میں رکھ کر کے تمہیں سن کرنے کی کوششیں کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے۔ آج مسلمان معاشرہ جہاں جہاں بھی آباد ہے ان کے محلوں کو دیکھو، نشہ بیچنے والے، نشہ کرنے والے، نشہ کے سپلائر، سب ان کو بنایا گیا۔ آتا کہاں سے؟ کون پہنچاتا ہے؟ تمہارے محلوں میں، تمہارے علاقوں میں یہ چیز کیوں ڈالی گئی؟ میں نشہ کا مطلب صرف افیون، کوکین اور ہیروئن کی بات نہیں کر رہا، اس سے بڑھ کر کے جو ایڈکٹ بنایا گیا ہے وہ انٹرنیٹ کا نشہ ہے۔ نہایت ہی بے ہودگی کے ساتھ نوجوان اپنے اخلاق و کردار کا قتل کر رہا ہے آج۔ تمہیں پتا ہے یہ سارے معاملات کیوں کیے جا رہے ہیں آج؟ تمہیں اندازہ ہے؟ سب سے زیادہ تمہیں بے حیا اور بے اخلاق بنانے کے لیے دنیا تلی ہوئی، اور سارا ٹک ٹاک کا مجرا صرف تمہاری جماعت میں کیوں آیا؟ یہ تمام بے حیائی کے چینل تم ہی لوگ کیوں چلانے لگ گئے؟ کوئی تو بات ہے، کچھ سازشوں کے شکار تم ہو گئے، تمہیں اندازہ تک نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 1400 سال سے پوری ظالم دنیا کو یہ پتا ہے کہ محمد عربی کے غلام کبھی آمنے سامنے مقابلے میں نہیں آ سکتے، ان سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان کا حال یہ ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ دنیا یہ جانتی ہے
ان کے ساتھ مقابلے کیا بدر میں نہیں ہوئے، احد میں نہیں ہوئے، خندق میں نہیں ہوئے، تبوک میں نہیں ہوا، کربلا میں نہیں ہوئے، صلاح الدین کے ساتھ نہیں ہوئے، شہاب الدین کے ساتھ نہیں ہوئے؟ تاریخ سب کو پتا ہے کہ یہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ان کا قتل کر دینا، ان کو ختم کر دینا یہ حل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو 1000 قتل کرو یہ خوشی سے مرنے کو تیار ہے اپنے نبی کے غلام. سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ دنیا کی واحد قوم ایسی ہے جو کفن اپنا ساتھ لے کر چلنے کو فخر محسوس کرتی ہے. وہ لوگ ہوں گے جو موت سے ڈر کر بھاگتے ہوں، جن کے بعد مرنے کے بعد ان کو لگتا ہو کہ جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے. مومن موت سے ڈرتا نہیں، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت، نور مصطفیٰ کی روشنی ہوگی. مومن اس بات کا خوف نہیں کرتا، اور دنیا جانتی ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں. ذرا دنیا نے یہ آج سے 100 سال پہلے بھی حربہ اپنایا تھا کہ انہیں توڑنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اخلاقی اعتبار سے، ان کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے یہ جو جال بنے گئے بے حیائی کے، فحاشی کے، نشہ کے، کہ تمہیں تمہارے نبی پاک سے اتنا دور کر دیا جائے کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احساس بھی نہ ہونے پائے، ان کے نام پاک کی عظمت اور ہیبت تمہارے دلوں سے نکال لی جائے. 100 سال پہلے شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا، انگریز کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ان ظالموں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ 1000 ٹکڑوں میں بدل جائے لیکن پھر جمع ہوتے ہیں. ان کو جمع کون کرتا ہے؟ ان کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی قائد نہیں، ان کی کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں، پھر انہیں جمع کون کرتا ہے؟ دنیا کے یہودی کہتے ہیں صرف نام محمد پھر جمع کرتا ہے. ان کے 1000 اختلافات ہوتے ہیں لیکن گنبد خضرا پر کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. حضور کی ذات پر یہ پھر متحد ہوتے ہیں. لہٰذا اسی طاقت سے انہیں دور کر دیا جائے، اسی رسول سے رشتے کو کمزور کیا جائے، ان کے اخلاق سے ان کو عاری کر دیا جائے کہ مسلمان تو رہے لیکن نظام مصطفیٰ کی بات نہ کرے، اخلاق مصطفیٰ کی بات نہ کرے. آج تقریباً شاید وہ اپنے اس حربے میں اور اپنی سازش میں کامیاب ہوئے ہوں گے، کیونکہ بیشتر ہمارے نوجوانوں کے چہروں سے انہوں نے پہچان بھی ختم کر دی. آج ہمارا نوجوان باہر گھومتا ہے تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے یہ تاجدار مدینہ کا غلام ہے کہ کسی اور کا غلام ہے. مشکل ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے. اپنی آئیڈینٹیٹی تم نے ختم کر دی اپنے ہاتھوں سے. تمہاری داڑھی تو سڑکوں پہ نالیوں میں بہہ رہی ہے، تمہاری ٹوپیاں تو کہیں اور چھپی ہوئی ہیں. تم نے اپنے آپ کو سوچا کہ میں نیوٹرل بن جاؤں، سیکولر بن جاؤں تاکہ وہ لوگ بھی راضی رہیں، یہ لوگ بھی راضی رہیں. یاد رکھنا ظالم کتوں کو اگر تم راضی کرتے کرتے 100 سال بھی بٹھا دو یہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. تمہارا منصب صرف اتنا تھا، ایک بار تم گنبد خضرا کے مکی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے. میرا رسول اتنا غیرت مند ہے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے. قرآن کہتا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا. ایک بار اگر تم راضی کرنے کی کوشش کرے، وہ آقا اتنے سخی ہے، ایسا لجپال گھرانہ ہے کہ سارے دروازے تمہارے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں. میرے آقا تمہارے لیے ساری عزتیں پھر سے اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کے ذریعے دلوا دیتے ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ تم کسی کی جے جے کار میں عزت ڈھونڈ رہے ہو، کسی کی جوتیوں میں ڈھونڈ رہے ہو، کسی کی دھوتیوں میں ڈھونڈ رہے ہو. تمہیں عزت کا پتہ نہیں. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان والوں کے لیے عزت ہے. مارارا متحرہ کے جلیل القدر بزرگ ہیں سید میاں مارا روی رحمت اللہ علیہ، حضور سید العلماء فرماتے تھے کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اب
باؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو حالات ہو رہے ہیں کس وجہ سے. تمہیں ایسے سن بنانے کی دنیا میں پلاننگ کی تھی کہ انہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ خطرہ انہی لوگوں سے ہے جو بار بار